جو ہے بیگم صاحبہ بشرا بی بی بھی تھیں اور ان کی بہنیں حلیمہ بی بی اور کیا نام ہے عظمیٰ بی بی وہ بھی تھیں. تو جج صاحب نے جو ہے سماعت شروع کرتے ہوئے ریمانڈ کی پہلے بات کی گئی. تو ریمانڈ پر انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن، پروسیکیوٹر کہنے لگا کہ ہمیں 3 دن کا اگر سے اجازت دی تھی آپ نے کہ ان سے استفسار کیا جائے، لیکن ہمیں 2 دن ہم کر سکے اور اس میں بھی 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ ایک دن اور آدھا گھنٹہ ہمیں دوسرا دن ملا، اور ہمیں اس لیے مناسب وقت نہیں مل سکا ہے. ہمیں اس جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے خان صاحب کے، اور بہت ساری جو کاغذات ہیں ان کا تقابل کرانا ہے، ان کو دکھانا ہے، دستاویزات کو تقابل کرانا ہے، دکھانا ہے. تو ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ جناب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کی کرائمز ایجنسی نے جب وہاں ڈیٹیکٹ کیا تو انہوں نے براہ راست یہ سپریم کورٹ میں جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا رجسٹرار نے جو کھول رکھا تھا، جس میں ملک ریاض صاحب پر جو واجبات سپریم کورٹ نے ان پر جو ہے عائد کیے تھے وہ داخل کروانے کے لیے وہ براہ راست کرائمز ایجنسی نے پیسے بھیجے تھے 190 ملین. اور اس میں سے ایک دھیلے کا بھی یہ الزام نہیں ہے کہ وہ گین ہوا، یعنی اس کی جو ہے فائدہ ہوا محترم عمران خان صاحب کو، یا بشرا بی بی کے کوئی اکاؤنٹ میں گیا، یا ان کو اس سے کوئی مفاد میسر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ القادر ٹرسٹ میں زمین دی گئی ملک ریاض صاحب کی جانب سے، یا کچھ جو ہے وہ ٹرسٹ کو دیا گیا، پیسے دیے گئے تاکہ اس کو جو ہے یونیورسٹی کی تکمیل کی جائے. تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو ٹرسٹی جو ہے یہ اپنے مصرف میں رکھ سکتا ہے زمین یا پیسہ، اور نہ ہی یہ اس کے کوئی عزیز و اقارب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی تنخواہ اس سے لیں گے ٹرسٹیز. تو اس میں بھی القادر یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے، قائم دائم ہے، موجود ہے. اور اس لیے اگر نیب اس سے پہلے بڑا فخر کرتی رہی کہ ہم نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ریکور کیا ہے، نیب کرتی رہی، اور پھر نیب نے اس انکوائری کو 2020 میں داخل دفتر کر دیا، اس کو کلوز کر دیا، بند کر دیا. لیکن باوجود اب جب وہ حکومت گئی خان صاحب کی اور کیس بنانا مقصود تھا، تو یہ بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی یہ کیس جو ہے کھول دیا گیا ہے. اس پر جو ہے پروسیکیوٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ درست ہے کہ نیب نے جو ہے اس وقت کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پر، تصدیق کی سٹیج پر اس کو جو ہے داخل دفتر کر دیا گیا تھا. لیکن نیب کے پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ انکوائری انویسٹیگیشن کسی وقت کھولی جا سکتی ہے. بہرکیف اس میں پڑے بغیر جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کے عمران خان کو یہاں سے لے جا نہیں سکتے جیل سے. آپ نے تو جو تفتیش کرنی ہے، جس طرح پہلے آپ کہہ رہے ہیں 2 دن یہی تفتیش کی گئی اور آپ کہتے ہیں کہ مناسب وقت نہیں ملا ہے، تو اب منگل تک جو ہے انہوں نے کہا ہے آپ نے جو تفتیش کرنی ہے عمران خان صاحب کے سے وہ اڈیالہ جیل میں ہی کریں گے تفتیش. اور اگر آپ نے تقابل کرانے ہیں جو بھی دستاویزات، تو وہ بھی آپ کو تقابل کرانے کے لیے یہاں جیل آنا پڑے گا. سو بجائے اس کے کہ عمران کسٹڈی دی جاتی نیب کو، کہ نیب اپنے جو ہے ہیڈ کوارٹر لے جاتی یا اپنے پولیس اسٹیشن لے جاتی، نیب والے چل کے عمران خان کے پاس آئیں گے ان سے استفسار کرنے کے لیے. تو یہ تو ہو گیا اس کی حد تک جو انہوں نے کیا ہے. خان صاحب نے خود کھڑے ہو کر ڈائس پر کہا کہ میں نے
جو ہے یہ ٹرسٹ جو ہے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ. میں نے نمل 1 کھولی، غریبوں کو فائدہ دیا، بیمار لوگوں کو فائدہ دیا. دوسری میں نے جو ہے شوکت خانم کھولا ہے، اس کو بھی چیریٹیز لوگوں نے بھرپور انداز سے دی، اور بھرپور انداز سے میں نے لوگوں کو وہ ان کے جو اعتماد تھا، ان کا جو مجھ پر ٹرسٹ تھا، یقین تھا، میں نے اس کو جو ہے انہی کو لوٹا کر غریبوں کی غریب پروری کرتے ہوئے میں نے ان کو علاج فراہم کیا. تیسرا جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے وہ بھی تکمیل کے مرحلے پر ہے. لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ یہ مصرف جو ہے ان کا جو ایک اچھے کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے. اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی انہوں نے بنوائی، تو وہ انہوں نے خود یہ باتیں کہیں کہ میں نے تو ٹرسٹ لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، بیمارداری کے لیے، تعلیم کے لیے میں نے جو کیا، لوگوں نے مجھ پر بھرپور انداز سے بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے دیا، اور وہ میں نے ٹرسٹیز کو دیا ہے. میرے ایک چیز بھی میرے پاس اس کی جو ہے مفاد میں نے نہیں لیا، نہ میرے خانوادے نے لیا ہے. اور وہ ٹرسٹ الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جو ہے کینسر ہاسپٹلز ہیں جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اب اگر القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کے تسلسل میں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم کے جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو غریبوں میں تعلیم بانٹنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے یہ بھی ٹرسٹ کیا ہے. یہ بالکل میرے اوپر جھوٹا کیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ غلط کیس نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اعتماد لوگوں سے اٹھانے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، مذموم کاوش کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے یہ کابینہ سے اپرووڈ تھی، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کی دستاویزات نیب کے پاس موجود ہے، جس کا نیب خود جو ہے ببانگ دول کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے ایک. اور پھر انہوں نے کہا، جب تفتیشی نے بتایا کہ یہ حسن نواز سے 1 ہائیڈ پارک جو ہے یہ مہنگے داموں ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خریدا، اور جہاں سے یہ شروعات کرائمز جو لندن کی کرائمز ایجنسی کو شک پڑا اور جہاں سے تفتیش شروع کی، تو اس کا خلاف میں نے پوچھا کہ کوئی وارنٹ ہے حسن نواز کے خلاف، لیکن وہاں پروسیکیوٹر صاحب بالکل ایسے جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہ اس کو گول کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ نہ تو اس کا سمن نہ بلایا گیا. بادشاہ سلامت کو کون بلاتا ہے اور شہزادے کو کون بلاتا ہے؟ سو اس لیے اس حد تک تو کوئی نہیں تھا. البتہ وہ کہنے لگے کہ اس میں 8 تھی، تو میں نے کہا ملک ریاض صاحب کو بلایا ہے، ملک ریاض صاحب کا بھی اس میں جو ہے کوئی، اور ملک ریاض صاحب کے فرزند ارجمند بھی تھے، ملک ریاض صاحب کی بیٹی بہو بھی اس میں موجود تھیں، جن کے نام سے اکاؤنٹس میں 20 ارب جو ہے پاؤنڈ آئے تھے. تو یہ 20 ملین پاؤنڈ آئے. تو یہ باقی لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کو گرفتار یا کسی کو پابند سلاسل یا کسی کو جو ہے پابند نیب نے نہیں کیا ہے، صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. حالانکہ جب کلیکٹیو وزڈم، جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی کابینہ کرتی ہے تو کابینہ میں آپ صرف وزیر اعظم کو نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے، اور بلکہ ساری کابینہ کا مشترکہ فیصلہ تھا، جو کہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ یہ جو 190 ملین کا معاملہ تھا، یہ اس کو طے کیا گیا کہ یہ ملک ریاض کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں آئے گا. اگر پاکستان کلیم کرے گا تو اس میں اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا خرچ ہوگا، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے عظیم تر مفاد میں یہی تصور کیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ملک ریاض نے کوئی پہلی دفعہ چیریٹیبل کام نہیں کیا ہے. میرے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جب سیلاب آئے تھے تو دیہات پورا جو ہے تباہ ہو گیا تھا، اور ایک نئی ماڈل ولیج بنا کے دی تھی اربوں روپیہ لگا کر.
ان کو جو ہے دیے گئے تھے جن کو بے گھر ہو گئے تھے. اور اسی طرح لنگر جو ہے ان کے چلتے ہیں اور بہت سارے جو ہے ان کے چیریٹیبل ورکس چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں یا رشوت کے پاداش میں دیے جاتے ہیں. بہرکیف اس طرح سے جو ہے اس کی اب آئندہ سماعت جو ہے وہ منگل کو 2 بجے رکھی ہے. دوسرا معاملہ جو تھا بی بی صاحبہ کے بشرا بی بی کے عبوری ضمانتیں آج تک تھیں، وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں منگل 2 بجے تک. ہم نے اظہار کیا کہ جناب یہ تو وارنٹ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو وارنٹ چیئرمین نے نکال دیا ہے بی بی کا، کیونکہ اخباروں میں بھی کچھ آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی اس بات کی گردش ہوئی کہ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور چیئرمین نیب نے وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. تو اس پر جو ہے جج صاحب نے استفسار کیا، خصوصاً پروسیکیوٹر نے، اور پروسیکیوٹر نے آگے تفتیشی کو آگے کیا، اور تفتیشی کا بیان یہ آیا واضح طور پر کہ چیئرمین نیب نے کوئی وارنٹ جو ہے بشرا بی بی کے نہیں نکالے، اور نہ ہی نیب سر دست جو ہے ان کو گرفتار کرنا ان کو مطلوب ہے. جو ہے بیگم صاحبہ بشرا بی بی بھی تھیں اور ان کی بہنیں حلیمہ بی بی اور کیا نام ہے عظمیٰ بی بی، وہ بھی تھیں. تو جج صاحب نے جو ہے سماعت شروع کرتے ہوئے ریمانڈ کی پہلے بات کی گئی. تو ریمانڈ پر انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن، پروسیکیوٹر کہنے لگا کہ ہمیں 3 دن کا اگر سے اجازت دی تھی آپ نے کہ ان سے استفسار کیا جائے، لیکن ہمیں 2 دن ہم کر سکے، اور اس میں بھی 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ ایک دن اور آدھا گھنٹہ ہمیں دوسرا دن ملا، اور ہمیں اس لیے مناسب وقت نہیں مل سکا ہے. ہمیں اس جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے خان صاحب کے، اور بہت ساری جو کاغذات ہیں ان کا تقابل کرانا ہے، ان کو دکھانا ہے، دستاویزات کو تقابل کرانا ہے، دکھانا ہے. تو ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ جناب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کی کرائمز ایجنسی نے جب وہاں ڈیٹیکٹ کیا تو انہوں نے براہ راست یہ سپریم کورٹ میں جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا رجسٹرار نے جو کھول رکھا تھا، جس میں ملک ریاض صاحب پر جو واجبات سپریم کورٹ نے ان پر جو ہے عائد کیے تھے وہ داخل کروانے کے لیے وہ براہ راست کرائمز ایجنسی نے پیسے بھیجے تھے 190 ملین، اور اس میں سے ایک دھیلے کا بھی یہ الزام نہیں ہے کہ وہ گین ہوا، یعنی اس کی جو ہے فائدہ ہوا محترم عمران خان صاحب کو، یا بشرا بی بی کے کوئی اکاؤنٹ میں گیا، یا ان کو اس سے کوئی مفاد میسر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ القادر ٹرسٹ میں زمین دی گئی ملک ریاض صاحب کی جانب سے، یا کچھ جو ہے وہ ٹرسٹ کو دیا گیا، پیسے دیے گئے تاکہ اس کو جو ہے یونیورسٹی کی تکمیل کی جائے. تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو ٹرسٹی جو ہے یہ اپنے مصرف میں رکھ سکتا ہے زمین یا پیسہ، اور نہ ہی یہ اس کے کوئی عزیز و اقارب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی تنخواہ اس سے لیں گے ٹرسٹیز. تو اس میں بھی القادر یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے، قائم دائم ہے، موجود ہے. اور اس لیے اگر نیب اس سے پہلے بڑا فخر کرتی رہی کہ ہم نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ریکور کیا ہے، نیب کرتی رہی، اور پھر نیب نے اس انکوائری کو 2020 میں داخل دفتر کر دیا، اس کو کلوز کر دیا، بند کر دیا. لیکن باوجود اب جب وہ حکومت گئی خان صاحب کی اور کیس بنانا مقصود تھا، تو یہ بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی یہ کیس جو ہے کھول دیا گیا ہے. اس پر جو ہے پروسیکیوٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ درست ہے کہ نیب نے جو ہے اس وقت کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پر، تصدیق کی سٹیج پر اس کو جو ہے داخل دفتر کر دیا گیا تھا،
لیکن نیب کے پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ انکوائری انویسٹیگیشن کسی وقت کھولی جا سکتی ہے. بہرکیف اس میں پڑے بغیر جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کے عمران خان کو یہاں سے لے جا نہیں سکتے جیل سے. آپ نے تو جو تفتیش کرنی ہے، جس طرح پہلے آپ کہہ رہے ہیں 2 دن یہی تفتیش کی گئی اور آپ کہتے ہیں کہ مناسب وقت نہیں ملا ہے، تو اب منگل تک جو ہے انہوں نے کہا ہے آپ نے جو تفتیش کرنی ہے عمران خان صاحب کے سے وہ اڈیالہ جیل میں ہی کریں گے تفتیش، اور اگر آپ نے تقابل کرانے ہیں جو بھی دستاویزات تو وہ بھی آپ کو تقابل کرانے کے لیے یہاں جیل آنا پڑے گا. سو بجائے اس کے کہ عمران کسٹڈی دی جاتی نیب کو کہ نیب اپنے جو ہے ہیڈ کوارٹر لے جاتی یا اپنے پولیس اسٹیشن لے جاتی، نیب والے چل کے عمران خان کے پاس آئیں گے ان سے استفسار کرنے کے لیے. تو یہ تو ہو گیا اس کی حد تک جو انہوں نے کیا ہے. خان صاحب نے خود کھڑے ہو کر ڈائس پر کہا کہ میں نے جو ہے یہ ٹرسٹ جو ہے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ. میں نے نمل 1 کھولی، غریبوں کو فائدہ دیا، بیمار لوگوں کو فائدہ دیا. دوسری میں نے جو ہے شوکت خانم کھولا ہے، اس کو بھی چیریٹیز لوگوں نے بھرپور انداز سے دی اور بھرپور انداز سے میں نے لوگوں کو وہ ان کے جو اعتماد تھا، ان کا جو مجھ پر ٹرسٹ تھا، یقین تھا، میں نے اس کو جو ہے انہی کو لوٹا کر غریبوں کی غریب پروری کرتے ہوئے میں نے ان کو علاج فراہم کیا. تیسرا جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے وہ بھی تکمیل کے مرحلے پر ہے. لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ یہ مصرف جو ہے ان کا جو ایک اچھے کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے. اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی انہوں نے بنوائی، تو وہ انہوں نے خود یہ باتیں کہیں کہ میں نے تو ٹرسٹ لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، بیمارداری کے لیے، تعلیم کے لیے میں نے جو کیا، لوگوں نے مجھ پر بھرپور انداز سے بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے دیا، اور وہ میں نے ٹرسٹیز کو دیا ہے. میرے ایک چیز بھی میرے پاس اس کی جو ہے مفاد میں نے نہیں لیا، نہ میرے خانوادے نے لیا ہے. اور وہ ٹرسٹ الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جو ہے کینسر ہاسپٹلز ہیں جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اب اگر القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کے تسلسل میں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم کے جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو غریبوں میں تعلیم بانٹنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے یہ بھی ٹرسٹ کیا ہے. یہ بالکل میرے اوپر جھوٹا کیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ غلط کیس نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اعتماد لوگوں سے اٹھانے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، مذموم کاوش کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے یہ کابینہ سے اپرووڈ تھی، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کی دستاویزات نیب کے پاس موجود ہے، جس کا نیب خود جو ہے ببانگ دول کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے ایک جو ہے. اور پھر انہوں نے کہا، جب تفتیشی نے بتایا کہ یہ حسن نواز سے 1 ہائیڈ پارک جو ہے یہ مہنگے داموں ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خریدا، اور جہاں سے یہ شروعات کرائمز جو لندن کی کرائمز ایجنسی کو شک پڑا اور جہاں سے تفتیش شروع کی، تو اس کا خلاف میں نے پوچھا کہ کوئی وارنٹ ہے حسن نواز کے خلاف، لیکن وہاں پروسیکیوٹر صاحب بالکل ایسے جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہ اس کو گول کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ نہ تو اس کا سمن نہ بلایا گیا. بادشاہ سلامت کو کون بلاتا ہے اور شہزادے کو کون بلاتا ہے؟ سو اس لیے اس حد تک تو کوئی نہیں تھا. البتہ وہ کہنے لگے کہ اس میں 8 تھی، تو میں نے کہا ملک ریاض صاحب کو بلایا ہے، ملک ریاض صاحب کا بھی اس میں جو ہے کوئی، اور ملک ریاض صاحب کے فرزند ارجمند بھی تھے، ملک ریاض صاحب کی بیٹی بہو بھی اس میں موجود تھیں، جن کے نام سے اکاؤنٹس میں 20 ارب جو ہے پاؤنڈ آئے تھے.
تو یہ 20 ملین پاؤنڈ ہے. تو یہ باقی لوگ جو ہے ان میں سے کسی کو گرفتار یا کسی کو پابند سلاسل یا کسی کو جو ہے پابند نیب نے نہیں کیا ہے, صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. حالانکہ جب کلیکٹیو وزڈم, جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی کابینہ کرتی ہے تو کابینہ میں آپ صرف وزیر اعظم کو نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے, اور بلکہ ساری کابینہ کا مشترکہ فیصلہ تھا جو کہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ, یہ جو 190 ملین کا معاملہ تھا, یہ اس کو طے کیا گیا کہ یہ ملک ریاض کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ میں اس میں آئے گا. اگر پاکستان کلیم کرے گا تو اس میں اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا خرچ ہوگا, اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے عظیم تر مفاد میں یہی تصور کیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ملک ریاض نے کوئی پہلی دفعہ چیریٹیبل کام نہیں کیا ہے. میرے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جب سیلاب آئے تھے تو دیہات پورا جو ہے تباہ ہو گیا تھا, اور ایک نئی ماڈل ولیج بنا کے دی تھی, اربوں روپیہ لگا کر ان کو جو ہے دیے گئے تھے جن کو بے گھر ہو گئے تھے. اور اسی طرح لنگر جو ہے ان کے چلتے ہیں, اور بہت سارے جو ہے ان کے چیریٹیبل ورکس چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں یا رشوت کے پاتاش میں دیے جاتے ہیں. بہرکیف اس طرح سے جو ہے اس کی اب آئندہ سماعت جو ہے وہ منگل کو 2 بجے رکھی ہے. دوسرا معاملہ جو تھا بی بی صاحبہ کے, بشرا بی بی کے عبوری ضمانتیں آج تک تھیں, وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں منگل 2 بجے تک. ہم نے اظہار کیا کہ جناب یہ تو وارنٹ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے, جو وارنٹ چیئرمین نے نکال دیا ہے بی بی کا, کیونکہ اخباروں میں بھی کچھ آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی اس بات کی گردش ہوئی کہ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور چیئرمین نیب نے وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. تو اس پر جو ہے جج صاحب نے استفسار کیا, خصوصاً پروسیکیوٹر نے, اور پروسیکیوٹر نے آگے تفتیشی کو آگے کیا, اور تفتیشی کا بیان یہ آیا واضح طور پر کہ چیئرمین نیب نے کوئی وارنٹ جو ہے بشرا بی بی کے نہیں نکالے, اور نہ ہی نیب سر دست جو ہے ان کو گرفتار کرنا ان کو مطلوب ہے. جو ہے بیگم صاحبہ بشرا بی بی بھی تھیں, اور ان کی بہنیں حلیمہ بی بی اور کیا نام ہے عظمیٰ بی بی, وہ بھی تھیں. تو جج صاحب نے جو ہے سماعت شروع کرتے ہوئے ریمانڈ کی پہلے بات کی گئی. تو ریمانڈ پر انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن, پروسیکیوٹر کہنے لگا کہ ہمیں 3 دن کا اگر سے اجازت دی تھی آپ نے کہ ان سے استفسار کیا جائے, لیکن ہمیں 2 دن ہم کر سکے, اور اس میں بھی 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ ایک دن اور آدھا گھنٹہ ہمیں دوسرا دن ملا, اور ہمیں اس لیے مناسب وقت نہیں مل سکا ہے. ہمیں اس جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے خان صاحب کے, اور بہت ساری جو کاغذات ہیں ان کا تقابل کرانا ہے, ان کو دکھانا ہے, دستاویزات کو تقابل کرانا ہے, دکھانا ہے. تو ہم سے پوچھا, ہم نے کہا کہ جناب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کی کرائمز ایجنسی نے جب وہاں ڈیٹیکٹ کیا تو انہوں نے براہ راست یہ سپریم کورٹ میں جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا رجسٹرار نے جو کھول رکھا تھا, جس میں ملک ریاض صاحب پر جو واجبات سپریم کورٹ نے ان پر جو ہے عائد کیے تھے وہ داخل کروانے کے لیے وہ براہ راست کرائمز ایجنسی نے پیسے بھیجے تھے 190 ملین, اور اس میں سے ایک دھیلے کا بھی یہ الزام نہیں ہے کہ وہ گین ہوا, یعنی اس کی جو ہے فائدہ ہوا محترم عمران خان صاحب کو, یا بشرا بی بی کے کوئی اکاؤنٹ میں گیا, یا ان کو اس سے کوئی مفاد میسر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ القادر ٹرسٹ میں زمین دی گئی ملک ریاض صاحب کی جانب سے, یا کچھ جو ہے وہ ٹرسٹ کو دیا گیا
پیسے دیے گئے تاکہ اس کو جو ہے یونیورسٹی کی تکمیل کی جائے، تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو ٹرسٹی جو ہے یہ اپنے مصرف میں رکھ سکتا ہے زمین یا پیسہ، اور نہ ہی یہ اس کے کوئی عزیز و اقارب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی تنخواہ اس سے لیں گے ٹرسٹیز۔ تو اس میں بھی القادر یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے، قائم دائم ہے، موجود ہے۔ اور اس لیے اگر نیب اس سے پہلے بڑا فخر کرتی رہی کہ ہم نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ریکور کیا ہے، نیب کرتی رہی، اور پھر نیب نے اس انکوائری کو 2020 میں داخل دفتر کر دیا، اس کو کلوز کر دیا، بند کر دیا۔ لیکن باوجود اب جب وہ حکومت گئی خان صاحب کی اور کیس بنانا مقصود تھا، تو یہ بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی یہ کیس جو ہے کھول دیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے پروسیکیوٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ درست ہے کہ نیب نے جو ہے اس وقت کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پر، تصدیق کی سٹیج پر اس کو جو ہے داخل دفتر کر دیا گیا تھا، لیکن نیب کے پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ انکوائری انویسٹیگیشن کسی وقت کھولی جا سکتی ہے۔ بہرکیف اس میں پڑے بغیر جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کے عمران خان کو یہاں سے لے جا نہیں سکتے جیل سے، آپ نے تو جو تفتیش کرنی ہے، جس طرح پہلے آپ کہہ رہے ہیں 2 دن یہی تفتیش کی گئی اور آپ کہتے ہیں کہ مناسب وقت نہیں ملا ہے، تو اب منگل تک جو ہے انہوں نے کہا ہے آپ نے جو تفتیش کرنی ہے عمران خان صاحب کے سے وہ اڈیالہ جیل میں ہی کریں گے تفتیش، اور اگر آپ نے تقابل کرانے ہیں جو بھی دستاویزات تو وہ بھی آپ کو تقابل کرانے کے لیے یہاں جیل آنا پڑے گا۔ سو بجائے اس کے کہ عمران کسٹڈی دی جاتی نیب کو کہ نیب اپنے جو ہے ہیڈ کوارٹر لے جاتی یا اپنے پولیس اسٹیشن لے جاتی، نیب والے چل کے عمران خان کے پاس آئیں گے ان سے استفسار کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی حد تک جو انہوں نے کیا ہے۔ خان صاحب نے خود کھڑے ہو کر ڈائس پر کہا کہ میں نے جو ہے یہ ٹرسٹ جو ہے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ، میں نے نمل 1 کھولی، غریبوں کو فائدہ دیا، بیمار لوگوں کو فائدہ دیا۔ دوسری میں نے جو ہے شوکت خانم کھولا ہے، اس کو بھی چیریٹیز لوگوں نے بھرپور انداز سے دی، اور بھرپور انداز سے میں نے لوگوں کو وہ ان کے جو اعتماد تھا، ان کا جو مجھ پر ٹرسٹ تھا، یقین تھا، میں نے اس کو جو ہے انہی کو لوٹا کر غریبوں کی غریب پروری کرتے ہوئے میں نے ان کو علاج فراہم کیا۔ تیسرا جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے وہ بھی تکمیل کے مرحلے پر ہے، لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ یہ مصرف جو ہے ان کا جو ایک اچھے کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے۔ اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی انہوں نے بنوائی، تو وہ انہوں نے خود یہ باتیں کہیں کہ میں نے تو ٹرسٹ لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، بیمارداری کے لیے، تعلیم کے لیے میں نے جو کیا، لوگوں نے مجھ پر بھرپور انداز سے بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے دیا، اور وہ میں نے ٹرسٹیز کو دیا ہے۔ میرے ایک چیز بھی میرے پاس اس کی جو ہے مفاد میں نے نہیں لیا، نہ میرے خانوادے نے لیا ہے، اور وہ ٹرسٹ الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جو ہے کینسر ہاسپٹلز ہیں جو دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اب اگر القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کے تسلسل میں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم کے جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو غریبوں میں تعلیم بانٹنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے یہ بھی ٹرسٹ کیا ہے۔ یہ بالکل میرے اوپر جھوٹا کیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ غلط کیس نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اعتماد لوگوں سے اٹھانے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، مذموم کاوش کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے یہ کابینہ سے اپرووڈ تھی، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے،
ہر چیز کی دستاویزات نیب کے پاس موجود ہے، جس کا نیب خود جو ہے ببانگ دول کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے ایک اور پھر انہوں نے کہا جب تفتیشی نے بتایا کہ یہ حسن نواز سے 1 ہائیڈ پارک جو ہے یہ مہنگے داموں ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خریدا، اور جہاں سے یہ شروعات کرائمز جو لندن کی کرائمز ایجنسی کو شک پڑا اور جہاں سے تفتیش شروع کی، تو اس کا خلاف میں نے پوچھا کہ کوئی وارنٹ ہے حسن نواز کے خلاف، لیکن وہاں پروسیکیوٹر صاحب بالکل ایسے جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہ اس کو گول کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ نہ تو اس کا سمن نہ بلایا گیا، بادشاہ سلامت کو کون بلاتا ہے اور شہزادے کو کون بلاتا ہے، سو اس لیے اس حد تک تو کوئی نہیں تھا۔ البتہ وہ کہنے لگے کہ اس میں 8 تھی، تو میں نے کہا ملک ریاض صاحب کو بلائے، ملک ریاض صاحب کا بھی اس میں جو ہے کوئی، اور ملک ریاض صاحب کے فرزند ارجمند بھی تھے، ملک ریاض صاحب کی بیٹی بہو بھی اس میں موجود تھیں جن کے نام سے اکاؤنٹس میں 20 ارب جو ہے پاؤنڈ آئے تھے، تو یہ 20 ملین پاؤنڈ آئے، تو یہ باقی لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کو گرفتار یا کسی کو پابند سلاسل یا کسی کو جو ہے پابند نیب نے نہیں کیا ہے، صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حالانکہ جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی کابینہ کرتی ہے تو کابینہ میں آپ صرف وزیر اعظم کو نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے، اور بلکہ ساری کابینہ کا مشترکہ فیصلہ تھا، جو کہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ یہ جو 190 ملین کا معاملہ تھا، یہ اس کو طے کیا گیا کہ یہ ملک ریاض کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ میں اس میں آئے گا، اگر پاکستان کلیم کرے گا تو اس میں اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا خرچ ہوگا، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے عظیم تر مفاد میں یہی تصور کیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں آئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ملک ریاض نے کوئی پہلی دفعہ چیریٹیبل کام نہیں کیا ہے۔ میرے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جب سیلاب آئے تھے